وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال، اس کو موضوع نہیں اعضا یہ پسند آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے جمال محمدی۔ 10 قسطیں جمال محمدی کی آپ دیکھ چکے ہیں، اور ان قسطوں میں حضور اکرم علیہ السلام کے جمال کو، آپ کے حسن کو، آپ کے کمال کو، آپ علیہ السلام کی اداؤں کو، اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے مبارک جو اعضاء ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہوئے احادیث مبارکہ بیان کی گئیں، ان کا ذکر خیر کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کے نورانی جسم کے کچھ مزید اعضاء پر گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے تھے، تو حضرت انس بن مالک نے یوں بیان کیا، کان قبض ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء۔ نبی اکرم علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس عمر تک آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں، سر اقدس کے بالوں میں 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں، قال ربیعہ کہتے ہیں، فرأیت شعراء من شعرہ، مجھے ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام کا ایک مبارک بال دیکھنے کا اتفاق ہوا، فإذا ہوا احمر، وہ بال مبارک تو سرخ تھا۔ فسألت، میں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا، فقیل احمر من الطیب، تو مجھے بتایا گیا کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے یہ بال مبارک سرخ ہوا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ وہ یوں فرماتے، کانا ربعتن، نبی اکرم علیہ السلام درمیانہ قد کے تھے، وہو الی الطول اقرب، لیکن جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند معلوم ہوتے، شدید البیاض، آپ علیہ السلام کی رنگت انتہائی گوری تھی، اسود شعر اللحیۃ، آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھی سیاہ تھی، اس کے اندر سفید بال نہیں تھے۔ کچھ بال سفید آئے تھے، لیکن جو غالب حصہ تھا وہ سیاہ تھا۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک گردن کے تذکرے کو بیان کر رہی ہے، اس مبارک گردن کے متعلق منظر کشی کر رہی ہیں، اپنے تخیل میں، اپنے خیالات میں نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک گردن کا تذکرہ اس طرح کرتی ہیں، فرماتی ہیں، کان احسن عباد اللہ عنقا، نبی اکرم علیہ السلام کی گردن مبارکہ اتنی حسین تھی، اتنی جمیل تھی کہ آپ کی گردن کی طرح کسی اور کی گردن حسین نہیں تھی۔
ولا ينسب الى الطول ولا الى القصر، نہ تو اس کو بہت زیادہ طویل کہا جا سکتا نہ چھوٹا کہا جا سکتا. ما ظہر من عنقہ للشمس والریاح، کبھی سورج نکلا ہوتا یا ہوا چل رہی ہوتی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر گردن ظاہر ہوتی، اللہ اکبر کیسے نظارے ہوتے، کیا منظر ہوتا. فرماتی ہیں فَكَأَنَّهُ إِبْرِيقُ فِدَّةٍ یشوب ذہبا، گویا کہ ایسی سرائی نکلی ہے جسے چاندی سے ڈھالا گیا ہو، سونے کا پانی جس پر چڑھایا گیا ہو. یتلألأ فی بیاض الفدة وحمرة الذہب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن جو تھی چاندی کی طرح سفید تھی. چاندی کی کبھی سفیدی جھلکتی اور کبھی اس کے اندر سونے کا سنہری پن جھلکتا ہوا نظر آتا. وما غیبت الثیاب من عنقہ، اور جو گردن مبارک کپڑوں کے نیچے آ جاتی، یعنی کپڑے گردن کے جس حصے پہ آ جاتے، وہ کیسی ہوتی. اللہ اکبر. بیان کرتی ہیں ما تحتہا فکأنہ البدر، وہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح حسین ہوا کرتی تھی. اندازہ لگائیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کس انداز سے منظر کشی کر رہے ہیں. اگر سونے سے بڑھ کر کوئی سنہری چیز، کوئی اجلی چیز، کوئی نکھری چیز انہوں نے دیکھی ہوتی، وہ اس سے تشبیہ دیتے. چاندی سے بڑھ کر کوئی سفیدی انہوں نے دیکھی ہوتی، وہ اس سے تشبیہ دیتے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارکہ کیا ہے. اللہ اکبر. شہنشاہ سخن امام زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ گردن پر نور کا پھیلا ہے اجالا. ارے یہ گردن پر نور کا پھیلا ہے اجالا، یا صبح نے سر ان کے گریباں سے نکالا. جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن نمودار ہوتی، ایسا لگتا کہ سورج نکل آیا ہے. جب رات دور ہوتی ہے، ظلمت جب چھٹتی ہے، رات کا اندھیرا دور ہوتا ہے، کب دور ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے. رفتہ رفتہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، اور جب سورج بالکل چڑھ جاتا ہے تو سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. ایسا ہی منظر اس وقت لگتا کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور نورانی گردن طلوع ہوتی. یہ گردن پر نور کا پھیلا ہے اجالا، یا صبح نے سر ان کے گریباں سے نکالا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک مبارک عضو کی کیا بات ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کا تذکرہ کرتی ہیں. آپ کی مبارک زلفوں کا، آپ کے مبارک بالوں کا، اور جب کچھ بال مبارک سر اقدس پر ہوتے، کچھ رخساروں کی طرف آتے، بیچ میں جو کان مبارک ہیں ان کے جلووں کا کیا عالم ہوتا، ان کی نورانیت کا کیا عالم ہوتا، ان کی زیبائی کا کیا عالم ہوتا. حضرت سیدتنا عائشہ فرماتی ہیں تخرج الاذنان ببیاضھا. اللہ اکبر. ان زلفوں کے جھرمٹ میں، سیاہ زلفوں کے سائے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک، ان کا اجالا انتہائی واضح انداز میں ظاہر ہوتا. وہ کان مبارک کی سفیدی چمک رہی ہوتی. من بین تلک الغدائر کأنہما توقد القواکب الدریہ بین سواد شعرہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کان ہیں سیاہ زلفوں کے جھرمٹ میں اس طرح چمک رہے ہوتے کہ گویا کہ اندھیری رات ہے، آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور ایسے اندھیرے میں روشن ستارے جس طرح چمک رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے دمک رہے ہوتے ہیں، آپ کے مبارک کانوں کا بھی کچھ ایسا ہی منظر ہوتا. جب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں پر نظر پڑتی تو سیاہ زلفوں کے جھرمٹ میں وہ اندھیری رات میں چمکنے والے ستاروں کی طرح نظر آتے. اللہ اکبر. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کی کیا بات ہے. ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ جو بغلیں ہوتی ہیں ان میں ایک سیاہی آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک بغلیں تھیں ان میں سفیدی تھی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتودع به
نبی اکرم علیہ السلام نے پانی منگوایا، آپ نے وضو فرمایا، ثم رفع یدیہ، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں رائیت بیاض ابطیہ، میں دیکھ رہا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کی کہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو جو مبارک بغلے ہیں اس کی سفیدی مجھے نظر آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رفع یدیہ، نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حتی رائیت بیاض ابطیہ، میں نبی اکرم علیہ السلام کی جو مبارک بغلیں تھیں ان کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی جو مبارک بغلیں تھیں وہ سفید تھیں، اور اگر بات کریں حضور اکرم علیہ السلام کی نرم و نازک ہتھیلیوں کی، آپ کے مبارک ہاتھوں کی، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بہما وجوہہم، لوگ حضور کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں اور ان مبارک ہاتھوں کو لے کر اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال فاخذت بیدہ، میں بھی حضور کے ہاتھوں کو تھامتا ہوں، اللہ اکبر، فوضعتها علی وجہی، اپنے چہرے پر رکھتا ہوں، فاذا ہی ابرد من الثلج، میں نے دیکھا برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ، مسک سے زیادہ ان ہتھیلیوں سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کأن کفہ کف عطار، نبی اکرم علیہ السلام کی جو مبارک ہتھیلیاں تھیں، آپ کی ہتھیلیاں کیا تھیں، ایسا لگتا تھا کسی عطر بیچنے والے کے ہاتھ ہوں۔ عطر بیچنے والے کے ہاتھ ہر وقت خوشبوؤں میں رہتے ہیں، خوشبوؤں کی لپٹیں ان میں آتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی مبارک ہتھیلیاں کیا تھیں، گویا کہ عطار کے ہاتھ ہوں، عطر بیچنے والے کے ہاتھ ہوں۔ طیب مسہا بطیب او لا مسہا، آپ نے خوشبو لگائی ہوتی یا نہ لگائی ہوتی، لیکن آپ کی جو مبارک ہتھیلیاں ہیں ان سے خوشبو آتی رہتی۔ فَإِذَا صَافَحَهُ الْمُصَافِحُ، جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا، يَظَلُّ يَوْمَهُ يَجِدْ رِيحًا، پورا دن گزر جاتا اس کے ہاتھوں سے وہ خوشبو دور نہیں ہوا کرتی تھی۔ وَيَدَعُهَا عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ مِنْ رِيحِهَا عَلَى رَأْسِهِ، نبی اکرم علیہ السلام اگر کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ اس خوشبو سے جانا جاتا کہ جو اس کے سر سے آیا کرتی تھی، سارے بچوں میں وہ اس خوشبو سے ممتاز ہو جاتا، سب کو یہ پتہ چل جاتا کہ کسی بچے کے سر پر نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام کے ایک ایک عضو مبارک کا تذکرہ کرتے چلے جائیے، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس ایمان کی تلاش میں نکلے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بتایا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام میں 3 علامتیں پائی جائیں گی، یہ علامتوں کو تلاش کرتے ہوئے در در کی خاک چھانتے ہوئے مدینہ منورہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی علامت کو پا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن آپ صدقے کو قبول نہ فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھا کھجوریں لائی گئیں، صدقے کی کھجوریں تھیں، نبی اکرم علیہ السلام نے قبول نہ فرمائیں۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہدایہ لائے گئے تو حضور علیہ السلام ہدایہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 2 نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں، متلاشی ہیں ایمان کے، متلاشی ہیں حقانیت کے، سچ کی تلاش کے سفر میں، یہ نہ جانے کہاں سے کہاں پھرتے رہے۔ اب تیسری علامت کا دیکھنا باقی ہے، اور وہ علامت ہے مہر نبوت۔ اللہ اکبر، ایک دن انہیں موقع ملتا ہے اور یہ مہر نبوت دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان، دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت انہیں نظر آتی ہے۔ جب یہ تیسری نشانی، تیسری علامت دیکھتے ہیں، اسی دن اسلام قبول کر کے بارگاہ رسالت کے غلام بن جاتے ہیں۔
اور یہ جو مہر نبوت تھی، اللہ اکبر، صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی اسے دیکھنے کے مشتاق رہتے تھے، اور جس نے دیکھا پھر اس نے اس کے تذکرے بھی بیان کیے کہ میں نے کیا دیکھا، کس انداز پر دیکھا، مہر نبوت کس انداز پر تھی۔ چنانچہ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ رہبت بھی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جاتی ہیں، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، میرا یہ بھانجا ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، فمسح رأسی، پیارے آقا علیہ السلام میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، ودعا لی بالبرکتی، اور اس کے بعد برکت کی دعاؤں سے نوازتے ہیں، ثم تودع فشربت من وضوئہ، اور پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، ثم قمت خلف ظہرہ، اور پھر میں آپ علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، فنظرت الی خاتم النبوہ بین کتفیہ مثل زر الحجلتی، میں دیکھتا ہوں آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہے، مہر نبوت کا نشان ہے، اور یہ نشان کیسا تھا؟ پرندے کے انڈے ہوں اس انڈے کی طرح ابھرا ہوا نشان تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت خاتما فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ بیضۃ حمام، میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے پشت اتھر پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، گویا کہ کبوتری کے انڈوں کے مثل ابھری ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، قال بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی، وہو خاتم النبیین، اور کیوں نہ ہوں کہ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، قالت کانا واسی الظہری، نبی اکرم علیہ السلام کی جو پیٹھ مبارک تھی وہ چوڑی تھی، آپ چوڑے سینے والے تھے۔ چوڑے سینے والا ہونا ایک بہادری کی علامت ہوتا ہے، وجاہت کی علامت ہوتا ہے، حسن اور خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ تو جب سینہ چوڑا ہوگا تو پیٹھ بھی تو چوڑی ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں کانا واسی الظہری، نبی اکرم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک چوڑی تھی، بین کتفیہ خاتم النبوہ، اور آپ علیہ السلام کے شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی بنی ہوئی تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، رخی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ، رخی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ۔ تو محترم ناظرین کرام، نبی اکرم علیہ السلام کے کن کن اعضاء کا تذکرہ کیجئے، اور نبی اکرم علیہ السلام کے جس مبارک اعضاء کا تذکرہ کیجئے، ہر مبارک عضو کے اندر نور کی کرنیں پھیلتی ہوئیں، پھوٹتی ہوئیں، ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیا آپ کا سر اقدس ہو، کیا نورانی پیشانی ہو، کیا مبارک آنکھیں ہوں، کیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ہوں، کیا دندان مبارک ہو، کیا لبہائے مبارک ہو، کیا گال مبارک ہو، کیا گردن مبارک ہو، اللہ اکبر، کیا سینہ بیکینہ ہو، کیا آپ علیہ السلام کا شکم اتھر ہو، کیا پیٹھ مبارک ہو، کیا یہ مبارک بازوؤں کی طاقت ہو، کیا مبارک بازوؤں کی ہتھیلیاں ہوں، اللہ اکبر، اور ان ہتھیلیوں سے منسلک مبارک انگلیاں ہوں جن کے اندر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہوتی ہیں، وہ مبارک انگلیاں ہوں، اللہ اکبر، کیا مبارک کوہنیاں ہوں، کیا مبارک ایڑیاں ہوں، کیا مبارک پنڈلی ہو، کیا مبارک کروٹیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم علیہ السلام کے ایک ایک عضو کو اپنی آنکھوں میں سما رکھا تھا، اور وہ سمانے کے بعد دوسروں کو بتایا کرتے تھے کہ حضور کا یہ عضو ایسا تھا، یہ مبارک جسم کا حصہ ایسا تھا، اس مبارک جسم سے یوں نور نظر آتا تھا، یوں کرنیں پھوٹا کرتی تھیں، اور یوں منور و تابہ چہرہ تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کا
تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے رہیں گے، ہم تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور کیسے پورا ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاجواب بنایا ہے، بے مثل بنایا ہے، کوئی آپ کی طرح ہے نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کما حق ہو بیان کر سکیں؟ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی شان بیان کر کے صرف ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ، اس شان کا صدقہ، اس ذات کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام کیا تھا شان محمدی کے تعلق سے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ محمدیہ، اس کے 29 اشعار تھے، اور ہر شعر پر ایک پروگرام کیا گیا شان محمدی کے تعلق سے۔ یہ پروگرام میرے یوٹیوب چینل مفتی علی اصغر پر موجود ہے، پلے لسٹ میں جائیں گے، شان محمدی میں جائیں گے، پورا پروگرام آپ کو مل جائے گا۔ اور اس سال جو پروگرام ہوا ہے جمال محمدی، یہ پروگرام بھی اللہ نے چاہا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر مکمل دیکھ سکیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا مدنی چینل۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن